السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد۔ آج ذی الحجہ کی دوسری رات ہے۔ یہ وہ مبارک راتیں ہیں جس میں اللہ پاک نے دینا ہے، عطا کرنا ہے، اور میرا رب اور اس کی رحمت بہانے مانگتی ہے کہ میرے بندے کسی طرح میری طرف متوجہ ہو جائیں، خیریں پالیں، برکتیں پالیں، اور مجھ سے اپنے کشکول بھروا لیں۔ ساری دنیا کو دینے پہ آئے میرا اللہ، تو ساری دنیا کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ کشتی میں بیٹھے تھے تو ایک چڑیا آئی، اس نے سمندر سے پانی بھرا چونچ میں، تو فرمایا موسیٰ میرے پاس جتنا علم ہے وہ ایسے ہے جیسے چڑیا کی چونچ میں، اور اللہ کے پاس جتنا علم ہے وہ ایسے ہے جیسے سمندر ہے۔ اللہ کا علم وسیع ہے۔ اگر ہم اللہ کے وسیع علم میں سے خیریں پانا چاہتے ہیں، برکتیں پانا چاہتے ہیں، تو ان بقیہ 9 راتیں ان کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں اور ان کو ضائع نہ کریں۔ ان 9 راتوں کو اپنے لیے سعید اور سعادت مند بنائیں، سعید اور سعادت مند بنائیں، اور لوگوں کو کہیں کہ لوگوں خیال کرنا، ان 10 راتوں کی اہمیت کو میرے رب نے اتنا بیان فرمایا۔ آخر میرے اللہ کو قسم اٹھانی پڑی۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے بندوں کی قسم پہ اعتبار کرتے ہو، میرے رب کی قسم، اور رب نے اتنی طاقتور قسم اٹھائی کہ ان خیال کرنا ان 10 راتوں میں رزق مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، مجھے مانگتے ہو، مجھ سے روح کی دنیا، من کی دنیا اور جذبوں کی دنیا مانگتے ہو، جو چیز مانگتے ہو مجھ سے لے لو، پر ان 10 راتوں کی قدر کرنا۔ ذی الحجہ کی پہلی مبارک سعادت مند 10 راتیں، آج دوسری رات ہے۔ خوش قسمت اور سعادت مند اور مبارک لوگ ہوتے ہیں جو ان 10 راتوں کی قدر کرتے ہیں اور ان 10 راتوں کو اللہ کے خزانوں سے منواتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی منوائیں گے اور خیریں پائیں گے اور برکتیں پائیں گے، ہم بھی منوائیں گے، دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، سکون بھی، جو لینا ہے اللہ سے لینا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں مانگو میں دوں گا، اور اس کے کریم کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ وہ دیتا ہے اور بہت دیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے اور بہت عطا کرتا ہے، تو ہم اس کے خزانوں سے مانگیں گے۔ اور میں نے آپ کو کل پہلی رات میں عرض کیا تھا کہ ایک مٹھی بھر شکر، مٹھی بھر باجرہ اور مٹھی بھر کچے چاول کسی پلیٹ برتن میں لے لیں۔ ایک چیز ذہن نشین رکھیں کہ یہ مٹھی بھر چاول یہ ایک ہی 10 راتوں میں چلیں گے، اور 10 راتوں کے عمل کے بعد پھر ان کو آپ نے کیڑے مکوڑوں کے بلوں میں یا پرندوں کو یا کہیں صاف جگہ میں یا کہیں قبرستان میں یا کہیں درخت اور پیڑ کی جڑ میں آپ نے ان کو ڈالنا ہے۔ یہ 10 راتیں یہی ایک ہی چیز چلے گی، اور سارے گھر کی طرف سے ہوگا، سارے گھر کی نیت کر لیں گے۔ اور ہمیشہ ذی الحجہ کا نام آتے ہی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ان ہستیوں نے اس مہینے میں کیا قربانیاں دی تھی، اور ان کی قربانی کے لیے قربانی کی جاتی ہے، ان کی قربانی کو، سنت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ آتے ہی حضرت عثمان غنی امیر المومنین ان کی شہادت سامنے آتی ہے۔ میں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے رو رہے تھے، تو پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بہت شہید ہوئے، ان کو رونے والے ہیں، میرے عثمان کو کوئی رونے والا نہیں ہے، میرے عثمان کو کوئی رونے والا نہیں ہے، جن سے اللہ حیا کرتا تھا، اور جن کو حضور نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دی، اور جن کے بارے میں قیامت کے دن آتا ہے کہ فرشتے حیا کریں گے، اور جن کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ جس زمین سے گزر جاتے تھے اتنے ان کے قدموں میں غنا تھا، اور بنجر زمین بھی سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی، اور کئی لوگ ان کو بنجر زمین پہ محبت پیار سے، درد سے
मिन्नत करके ले जाते थे कि आप सिर्फ चलें और उस ज़मीन पे कदम डाल दें। आज भी अगर कोई गनी होना चाहता है, मालदार होना चाहता है, खुशहाल होना चाहता है, आप ज़िंदगी में कभी 18 ज़िलहज को ना भूलिएगा। आमाल करके ना उनको, उनकी नस्लों को हदिया दिया करें। आमाल का हदिया, तस्बीह, नफिल, ज़िक्र, 2 तस्बीह कुल हुवल्लाह, तिलावत, कोई हदिया, किसी गरीब की मदद, ज़रूरतमंद, ऐसा जो सवाल नहीं करता, सड़कों पे हाथ नहीं फैलाता, वो नहीं, सफ़ेद पोश जो सवाल नहीं करता, वो हदिया करके उनको उनकी रूह को इसका हदिया किया करें। मैंने उस बंदे को बड़ा तवंगर होते, मालदार होते, खुशहाल होते देखे। छोटे से अमल में बड़ी कीमत है, छोटे से अमल में बड़ी तासीर है, और छोटे से अमल में बड़ी ताकत है, और छोटे से अमल में बहुत कमाल है। मैंने उस बंदे को बहुत बाकमाल होते देखा है, उसको ज़िंदगी में बरकतें, बहारें और खैरें पाते देखा है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तस्वुर दिल को साफ़ कर देता है। उनका ख्याल आंखों में हया भर देता है। उनका ख्याल, मेरे पास एक साहब आए, मुझसे कहने लगे आंखों में हया मिल सकता है। मैंने कहा इन 2 पेशानियों के दरमियान, भवों के दरमियान में उस्मान लिखा करो, और उस्मान लिख के ना ऐसे एक भव पे जैसे सुरमे की सलाई डालते हैं, फिर इस तरह ऐसी उसी भव पे ये उंगली बस फेर दिया करो, शहादत वाली, जिस शहादत की उंगली से उस्मान लिखा है। आंखों में हया आएगा, आंखों में पाकीज़गी आएगी, और आंखों में इज़्ज़त वक़ार आएगा। और ये आंखें अल्लाह कभी छीनेगा नहीं, यानी अंधा नहीं करेगा, और इन आंखों को ख़त्म नहीं करेगा। इन आंखों में नूर भी रहेगा, रूह भी रहेगी, और नूरानियत भी रहेगी, नाम उस्मान की बरकत से। 18 ज़िलहज उनका यौम शहादत है। तो आपके सामने शक्कर भी होगी, चावल भी होंगे, बाजरा भी होगा। और मैंने कल भी अर्ज़ किया था, अगर इनमें से कोई चीज़, तीनों चीज़ें नहीं मिल सकती, शक्कर नहीं है तो चीनी हो जाए, जितनी भी चीज़ें मुयस्सर हों वो सामने रख लें, और 10 रातें मुसलसल वही चीज़ें सामने पड़ी रहें, पड़ी रहें, पड़ी रहें, 10 रातें। और 10 रातों के बाद उन चीज़ों को फिर आपने बिलों में डाल देना है और परिंदों, बेज़ुबानों को दे देना है। आए फिर आज का ज़िक्र करते हैं दरूद पाक पढ़ के, 1 बार या 3 बार दरूद पाक। और आज का ज़िक्र है या अल्लाह या नाफ़े हो, या अल्लाह या नाफ़े हो। बहुत डूब के, बहुत तवज्जो से और बहुत ध्यान से फिर ये सारा पढ़ा हुआ हदिया हमने हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल और हज़रत उस्मान गनी को हदिया करना है। तो डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, फिर दुआ करते हैं। और इन 10 रातों की बहुत हिफाजत कीजिएगा, और इन 10 रातों की बहुत कदर कीजिएगा। और 10 रातों के बाद जब 18 ज़िलहज आए, हज़रत उस्मान गनी की, अमीरुल मोमिनीन की शहादत, उसमें उनको बहुत हदिया कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। या अल्लाह या नाफ़े हो, या अल्लाह या नाफ़े हो, या अल्लाह या नाफ़े, या अल्लाह या नाफ़े हो, या अल्लाह या नाफ़े हो। या अल्लाह या नाफ़े हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। दुआ मांगे इन लफ्ज़ों के वसीले से, इस मुबारक रात की बरकत और सआदतमंद रात की बरकत। इंशाअल्लाह दुआएं कबूल और मुरादें पूरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक।
صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہ ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ جس طرح تو نے تونگریاں دی حضرت عثمان غنی امیر المومنین کو، ہمیں بھی تونگریاں، خوشحالیاں، خیریاں اور برکتیں عطا فرما۔ کسی آمین کہنے والے کو سخی آقا محروم نہ فرما۔ سب کو اپنے خزانے غیب سے عطا فرما۔ سب کو دنیا بھی، عزت بھی، رزق بھی، صحت بھی، برکت بھی عطا فرما، اور جو آمین کہنے والے ہیں سب کی آمین کو قبول فرما کر اے اللہ ان کی ہر مراد پوری فرما، ہر مشکل حل فرما، ہر ناکامی دور فرما، کرم فرما، رحم فرما، رحمت فرما۔